یا اللہ ہمارے غم اور ہم کا ذریعہ بنا دے کہ اس کو دیکھ کے ہمارے سارے غم دور ہو جائے. آمین ثم آمین. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک ہم سب کی زندگی ہے ہم قرآن سے جڑے رہیں. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو انڈیا میں میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں رضیہ بیگم. ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ موٹیویشن ملتی ہے ایسے کہ مجھے ان کا کل میسیج ملا تھا. بہت بیمار ہیں بیسیکلی، تو کافی دیر سے بیمار ہیں، لیکن ان کا ٹیسٹ کی رپورٹ آئی مجھے کہ ماشاءاللہ ان کے 90 نمبر تھے 100 میں سے. تو یہ وہ ٹیسٹ تھا جو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے. تو مجھے ان کا جو پتہ چلا کہ یہ اتنی بیمار ہیں، ایون ان کی وائس سے پتہ چل رہا تھا کہ بولنا بھی ان کے لیے مشکل تھا. تو اس کے باوجود بھی وہ کوئی کلاس مس نہیں کرتی ہیں. اگر کبھی بیماری کی وجہ سے یا ہاسپٹل میں ہے یا وہ بالکل نہیں بول نہیں سک رہی ہیں یا کچھ بھی، وہ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتی نا، تو وہ اپنی وائس سے اپنی کلاس کو وہ پورا سبق سنا دیتی ہیں. اور پھر وہ ٹیسٹ، جیسے یہ ریٹن ٹیسٹ تھا اور آسان نہیں ہوتا. اسپیشلی آپ سوچیں جب درد ہوتی ہے، جب بیماری ایسی آتی ہے، اور بیماری اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا کرے، کیونکہ جس طرح سے ان کی محبت قرآن کے ساتھ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا کرے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آمین ثم آمین. اٹ واز ریئلی، اگر کاش آپ ان کی آواز سن سکے نا تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے بہانے ہوتے ہیں کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی میں جاب کر رہی ہوں، تو ابھی میں یہ کر رہی ہوں، ابھی تو گھر کے کام اتنے ہیں، تو ابھی مہمان آ گئے ہیں، تو وہ کلاس آرام سے مس کر دیتے ہیں. لیکن کبھی میں ایسے اسٹوڈنٹ کو دیکھتی ہوں تو اتنا پیار آتا ہے جس کی حد نہیں کہ یا پاک پروردگار تو نے واقعی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اس کے ولی ہیں اس دنیا میں، تو ایسی ایسی جگہوں پہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون کون کہاں پہ کیسے کیسے اللہ سے جڑا ہوا ہے. اچھا، دوسرا میں نے بلکہ یہ بتانا تھا کہ لاسٹ ویک سے میرا ایکسپیرینس کیا تھا. ہمارے گیسٹ آئے ہوئے تھے کراچی سے، میرے ہسبینڈ کے دوست ہیں اور ان کی وائف آئی ہوئی تھی. کراچی میں جو اورنج ٹری ایکچولی آرگنائزیشن ہے، جو ایسے بچے ہوتے ہیں جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں اور وہ فی پے نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں. تو کہ ان کو کسی طرح سے پروفیشنل ڈگری جیسے ان کو مل جائے اور ان کی زندگی آگے موو آن ہو سکے. تو وہ انٹروڈیوس کروانے پورے امریکہ میں ڈفرینٹ سٹیز میں ان کے تھے، یہاں پہ شوز تھے. تو منیزے جو ہیں وہ میری تب کی دوست ہیں، کیونکہ میرے ہسبینڈ اور ریاض بھائی جو ہے نا یہ یونیورسٹی آف ہیوسٹن کے ساتھی ہیں. یہ تب جب میں نئی شادی ہو کے آئی تھی تو اس وقت میرے ہسبینڈ ابھی گریجویٹ نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ پڑھ رہے تھے. تو یہ تبھی کا ان کا گروپ تھا. تو آنیسٹلی فرسٹ ٹائم ایسا تھا کہ میں ایکچولی اس کے ساتھ، کیونکہ ایک ویک سے رہ رہے تھے نا، کیونکہ دوستیں تو ہوتی ہیں، ہم کبھی فون پہ بات کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر نگہت سوال ہے اور سیم وہی بات ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کسی کے ساتھ رہنے سے اتنا مزہ آیا جس کی حد نہیں، کیونکہ وہ بھی اسی لیول سے پڑھ رہی ہیں، اسی لیول سے قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور مجھے اتنا اچھا، ہم بیٹھتے تھے نا، آپ بلیو کریں کسی کی بات نہیں ہوتی تھی، ایسے جیسے دو پیاسے انسان نہیں بیٹھتے کہ کوئی قرآن کی آیا، کوئی حدیث، کوئی چیز جو کنفیوژن ہوتی ہے کہ اچھا اس کے بارے میں ایسے سنا تھا تو کیا ہے. تو سارا وقت اتنا پیارا عبادت میں، بیسیکلی میں یہی ہنستی تھی کہ دیکھو ہمارا تو سارا وقت عبادت میں گزرتا ہے، کیونکہ ہم سارا وقت ہی بات یہی کر رہے ہوتے ہیں قرآن سے، حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پہ، اور کچھ نہ کچھ نبیوں کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں، ان کی قربانیوں کے بارے میں، اور اپنی زندگی کے بارے میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے اراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. تو سب بیوٹیفل وہ ٹائم جو ہم لوگوں نے اکٹھا گزارا، آج وہ واپس جا رہے ہیں اور مجھے بڑی اداسی بھی ہو رہی ہے ان کے جانے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے وہ کام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کا دنیا میں بھی اجر دے اور ان کی اولاد میں ان کی خوشیاں دکھائے. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آج میں نے سوچا تھا کہ کیونکہ ہم سیرہ کا بھی کورس آپ لوگ کر رہے ہو ساتھ، کیونکہ آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر سے ہم دیکھیں گے کہ
کس طرح سے ان کا جو سفر تھا وہ کیا کر رہے تھے، کیسے لوگ ان کو انکار کرتے تھے اور وہ کس طرح سے پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے دعائیں کرتے تھے اور اپنی قوم کے لیے کہ ان کو کسی طرح سے ہدایت مل جائے. تو میں تھوڑا سا ان کا شجرہ نسب جو ہے نا میں نے آپ کو ڈیٹیل میں کرا دیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ نئے اسٹوڈنٹ بھی آ جاتے ہیں نا تو پھر میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا شجرہ نسب آج آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ یاد کروا دوں، کیونکہ ہمارا دل چاہتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو وہ یتیم تھے، تو پھر ان کے فادر جو تھے وہ کون تھے، ان کے دادا کیا کرتے تھے، اچھا اس کے بعد کیا ہوا تھا، تو ان کی مدر جو تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو یہ چیزیں ہمارے اندر رہتی ہیں، اور کیونکہ اب ہم داعیے دین ہیں نا، اب ہم میں سے سب مسلمان داعیے دین ہیں، تو ہم اپنی کمزوریوں کو جب وہ ڈھال بناتے ہیں نا کہ میں اس لیے نہیں داعیے دین بن سکتی، میں اس لیے نہیں کہہ سکتی، میں اس لیے یہ نہیں کر سکتی کیونکہ میرے ساتھ یہ ہے. تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں نا تو اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار وہ تو اللہ کے چنے ہوئے تھے نا، تو ہمیں بھی تو اللہ نے اسی کام کے لیے چنا ہوا ہے نا. تو ہم ہر بہانے سے، ہر تکلیف سے، ہر مشکل سے کیسے نکل کے وہ کام کرے جس مقصد کے لیے میرے رب نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. تو آج انشاءاللہ آج کی کلاس آنیسٹلی اگر وہاں اس آیت تک میں پہنچ گئی نا، اتنی پیاری باتیں ہیں کہ وہ بس آپ کو بھی انشاءاللہ مزہ آئے گا ہر کلاس کی طرح. تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ عرب میں، ہاں دوسری بات آپ لوگوں کے ٹیسٹ کی ہے، اللہ کرے مجھے یاد رہے، کیونکہ کلاس کے بعد ٹیسٹ آج میں نے پوسٹ کرنا ہے، پہلے جو پوسٹ کر رہے تھے وہ عمرے پہ گئے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کے اتنے اچھے مارکس آتے ہیں، آنیسٹلی پورے نمبر آپ لوگ لے رہے ہوتے ہو، تو بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے نا جب میں آپ لوگوں کے ٹیسٹ سے پہلے وہ ٹیسٹ میں کرتی ہوں ایک دفعہ، پہلے وہ کویشچن ہوتے ہیں، پھر جب ایون دو میں نے خود لکھا ہوتا ہے، جب نمبر دیکھتی ہوں نا تو اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ او مائی گاڈ میرے اتنے نمبر آ گئے. تو میں آئی کین امیجن کہ آپ لوگوں کی خوشی کا کیا حال ہوگا. اچھا جی، اب عرب میں نا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم وہاں کی بات کریں نا، عرب میں 3 طرح کی اقوام تھی. اب بالکل اسی طرح سے سوچے جیسے انڈیا اینڈ پاکستان میں ہم مسلمان بھی ہیں، انڈیا میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پاکستان میں کرسچنز بھی ہیں، ہر طرح کے کمیونٹیز ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے عرب میں 3 طرح کی اقوام تھی. یہ اپنے اب فنگر ٹپ پہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. اور ان کو ہم اگر 3 حصوں میں، مورخین جو ہے نا جنہوں نے یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. نمبر 1 یہ کہ ایک کو کہتے تھے عرب بائدہ، با اور حمزہ کے ساتھ جیسے لکھا جاتا ہے نا بائدہ. عرب بائدہ میں وہ قومیں آتی تھیں جیسے آج بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، قوم عاد، قوم سمود، قوم عمالقہ، جو کہ ختم ہو گئی. ان کے بارے میں مطلب اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار بتاتے ہیں نا کہ تم دیکھو قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا، سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا، تم جانتے ہو وہ کوئی دور نہیں رہتے تھے کہ انہوں نے اگر اپنے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، اپنے نبی کو جھٹلایا تھا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو یہ جو عرب بائدہ والے ہیں نا یہ تو ختم ہو گئے یہ قومیں. اس کے بعد آتا ہے عرب عاربہ، عین سے، یہ وہ تھے جو یمن کی طرف کے لوگ تھے، اور یہ پیور عربی بولنے والے لوگ جیسے ہوتے ہیں. اور پھر ایک تھے عرب مستعاربہ. مستعاربہ میں سارے ابراہیم علیہ السلام اور پھر اسماعیل علیہ السلام کیونکہ وہیں چھوڑ کے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو پھر ان کی نسل آگے چلی تھی. پھر اس کے بعد یہود جو تھے، کیونکہ فلسطین بھی ساتھ ہی تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے جو چلے تھے، اور پھر جو مسلمان تھے سارے یہ آتے ہیں عرب مستعاربہ میں. تو اب یہاں پہ کیا تھا کہ عرب میں 3 طرح کی زبانیں بولی جاتی تھیں. جو جوز تھے نا یہ ان کی زبان جو تھی یہ تھی ہیبرو بولتے تھے یہ لوگ. ہم نے پڑھا تھا نا کہ حضرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی تھی تو وہ واپس جب گھر آئے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی کزن کے پاس لے کے گئی تھی، تو وہ عبرانی زبان بولتے تھے. تو یہ جو یہود کی زبان تھی نا یہ عبرانی زبان تھی. وہ جو یہود میں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو ان میں سے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بنے تھے، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو تھے وہ عیسائی، اب انہوں نے اپنے آپ کو کرسچن کہلایا تھا، تو ان کی زبان سریانی تھی، سیریا کی جو زبان ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اور جو وہاں پہ تھے عرب میں تھے نا جو مسلمان تھے، پھر ان کی عرب کے جو لوگ تھے وہ ان کی زبان عربی تھی. اب یہ 3 طرح کی زبانیں تھیں. اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام جو اب ایک چیز آپ نے یہاں پہ بہت غور سے اب سننی ہے، کیونکہ یہ چیز جب سمجھ آئے گی نا تو پھر تدبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. کہ مشرکین مکہ کا ہم بار بار پڑھتے ہیں اور آج کے لیکچر میں بھی پڑھیں گے کہ ان کو کیوں اتنی کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تمہیں یہ سزا ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، رائٹ. یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، یہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے. حج کی ڈیٹ انہوں نے بدل دی تھی لیکن کر رہے تھے، مطلب وہ بدعت ان میں آ گئی تھی. یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پہ ہیں. ایسے نہیں کہتے تھے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں. اب دیکھیں بالکل آپ نے نا کمپیریزن کرنا اپنے ساتھ. جب کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے ان چیزوں کی کہ آج ہم کیا کہتے ہیں الحمدللہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آخری نبی تھے. ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں لیکن ہمارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دیٹ واز دا لاسٹ پروفٹ. اور اتنے سالوں کے بعد جب ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ کیا بات کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، کیونکہ قرآن تو زندگی میں کھولا نہیں ہوتا نا، اور ہم نے قرآن کو سر سے پڑھا نہیں ہوتا، تو ہمارے اندر دین ہمارے آباء و اجداد سے آتا ہے. اب آباء و اجداد نے دین اپنے پاس سے کریٹ نہیں کیا، انہوں نے بھی کسی نہ کسی کو فالو کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی ان کے بھی عالم دین ہوں گے. آج کے زمانے میں بھی آپ اپنے دیکھ لیجئے کہ ہر طرح کے لوگ ہیں. کئی دفعہ تو حیرت سے بندہ، کیونکہ اب تو میڈیا کا دور ہے تو نظر آ جاتا ہے کہ او مائی گاڈ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ جیسے کیا کہتے ہیں پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح والی حرکتیں ساری کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو وہ بھی کسی نہ کسی کو فالو کرتے کرتے یہاں تک آئے تھے. اب دوسری بات یہ کہ یہ بتوں کی کیوں پوجا کر رہے تھے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار ہر نبی کے تھرو ایک ہی میسج دے رہے ہیں، یہ ان کو وسیلہ بناتے تھے، ان کو وسیلہ بناتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ وہ مقربین ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. جب وہ زندہ تھے ان سے وہ دعائیں کراتے تھے جیسے ہم کراتے. الحمدللہ اس میں کوئی غلط چیز تو نہیں ہے، زندہوں سے دعا کرا سکتے تھے. کرتے کرتے جب وہی لوگ فوت ہو جاتے تھے تو پھر ان کے وہ مزار بنا کے پھر ادھر وہ مجاور بن کے بیٹھ جاتے تھے، اور پھر وہ یہ سوچتے تھے کہ اب یہ چلے گئے ہیں اور ان کا کنیکشن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ کلوز ہو گیا، تو یہ یہاں پہ جائیں گے. کیونکہ مجاور جو تھے وہ ان کو یوز کرتے تھے کہ وہ جیسے پیسے لینا اور وہاں پہ قربانیاں دینا اور وہاں پہ یہ سارا کچھ کرنا جو ہے کہ یہاں پہ چڑھاؤ، تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہاری دعا قبول ہوگی. تو آج بھی آپ سوچیں ہمارے ارد گرد پاکستان، انڈیا، جو ایسے سارے ہماری جگہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا. آپ کو میں اس لیے یہ کمپیریزن دے رہی ہوں کہ آج بھی اللہ کا کروڑ شکر ادا کریں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کھول دیا اور ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ، اور بہت سے لوگ بچ بھی گئے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے ایک تو یہ دیکھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا شجرہ نسب تھا کہ قریش میں ایک ان کے بڑے سردار تھے جس کا نام تھا قصی بن کلاب. قصی بن کلاب جو تھے نا یہ بہت بڑا سردار تھا، لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے. انہوں نے بہت نیک کام کرتے تھے یہ اپنے زمانے میں. ان کے اب 2 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، قصی بن کلاب کے 2 بیٹے. اب آپ نے بالکل اسی طرح سے یاد رکھنا ہے تو آپ کو بہت اچھے سے یاد رہ جائے گا. ایک کا نام تھا عبد دار اور دوسرے کا نام تھا عبد مناف. چلے عبد دار آپ کو نہ بھی یاد رہے تو چلو کوئی بات نہیں. عبد مناف آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کے بیٹے تھے 2، اور عبد مناف جو تھے نا ان کو اب انہوں نے کیا کیا، کیونکہ سردار تھے، انہوں نے وہ ڈیوٹیز جو ہے نا اپنے بچوں میں بانٹی تھی. تو عبد مناف کی ذمہ جو ڈیوٹی تھی وہ یہ تھا کہ وہ حاجی جو آتے تھے، آپ سوچیں ابھی رسول اللہ نہیں آئے ہیں، حج اس وقت سے ہو رہے ہیں. حج کب سے ہو رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں کھڑی کی تھی نا اور پھر دعا مانگی تھی، تو آپ سوچیں تب سے ہی حج ہو رہا تھا نا. تو عبد مناف کی ذمہ داری تھی کہ وہ حاجیوں کو پانی پلانا، ان کا ٹیک کیئر کرنا، اور خانہ کعبہ کے متولی اور یہ سارا وہ کام انہوں نے عبد مناف کو دیا تھا. اچھا، عبد مناف جو تھے نا ان کے بیٹے تھے ہاشم. ہاشم جو تھے نا
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، ٹھیک ہے، ہاشم رسول اللہ کے پردادا تھے اور یہ عبد مناف کے بیٹے تھے۔ اب ہاشم جو ہے نا یہ مدینہ گئے تجارت کے لیے، کیونکہ عرب تو تجارت یہ کرتے تھے، تو یہ تجارت کے لیے جب نکلے ہیں مدینہ کی طرف تو وہاں پہ رہے کافی دیر، جتنی بھی ان کا رکنا تھا۔ وہاں پہ انہوں نے ایک عورت سے شادی کی اور شادی کر کے وہ آگے فلسطین چلے گئے تجارت کی غرض سے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس زمانے میں ایک یہ بھی رواج ہوتا تھا کہ عورتیں جو تھی نا وہ کسی ولی کے اندر رہنا پسند کرتی تھیں۔ اب تو اسی لیے وہ شادیاں اتنی کرتے تھے۔ وہ تو اسلام کے بعد ہوا نا کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 شادیوں کے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ وہ ایک ہی آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا تھا۔ تو اب یہاں پہ جو ہاشم ہے وہ مدینہ میں انہوں نے ایک عورت سے شادی کی جس کا نام آتا ہے سلمہ بنت عمر۔ تو ان سے جب شادی کی پھر وہ فلسطین چلے گئے۔ فلسطین گئے ہیں تجارت کے لیے تو راستے میں وہ فوت ہو گئے۔ اب جو ان کی وائف تھی شی واز پریگننٹ، تو ان کا جو بچہ پیدا ہوا تو بچہ جو تھا نا وہ کیا تھا کہ جیسے وہ پیدا ہوتا ہے نا تو بچوں کے بال لائٹ سے ہوتے ہیں، لائٹ کلر کے ہوتے ہیں، ان کے بال کیا تھے، وائٹ تھے، بہت زیادہ سفید بال جیسے تھے۔ تو ماں نے پیار سے ان کا نام ہی شیبہ رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ شیبہ جو تھے یہ چھوٹے بچے تھے جو کس کے بیٹے تھے، ہاشم کے، اور ہاشم کے انتقال ہو گیا جب وہ تجارت کے لیے فلسطین گئے تھے۔ اچھا اب یہاں پہ اب فیملی کو پتہ نہیں تھا، اب آج کل کی طرح کی شادیاں تو نہیں ہوتی نا، جب تک 500 لوگ نہ بلا لو تو شادی نہیں ہو رہی ہے۔ اب وہاں پہ فیملی کو اس وقت نہیں پتا تھا۔ بعد میں فیملی کو جب مکہ میں پتہ چلا کہ ہمارے بھائی ہاشم جو ہے اس نے شادی کی تھی اور اس میں ان کا ایک بیٹا ہے، تو ان کے ہاشم کے بھائی کا نام کیا تھا، مطلب۔ ہم کیا پڑھتے تھے، ابو مطلب پڑھتے ہیں نا، تو یہ مطلب ہے۔ اب میں بھی بولوں گی نا کئی دفعہ میں پچھلے والے لفظ کی طرح بول دوں گی، لیکن میں نے کہا میں آپ کو کریکشن کرا دوں۔ آپ لوگوں میں سے جو یاد کرنا چاہتے ہیں نا وہ پھر اپنی کریکشن فوراً کر لیتے ہیں، کیونکہ ہماری عمر میں جب ہم کریکشن کرتے ہیں تو واپس اسی میں چلے جاتے ہیں۔ تو عبد المطلب جو تھے، ان کے بھائی تھے مطلب۔ تو ان کو جب پتہ چلا یہ مدینہ گئے، اپنی بھابھی سے ملے، انہوں نے جا کے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مکہ میں آ جائیں اور ہم آپ کی کفالت کی ذمہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اور آپ کی جو بھی ان کے آپس میں ڈسکشن ہوئی، انہوں نے پھر جب منع کیا جانے سے کہ نہیں میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو یہ بچہ جو ہے یہ ہمارے بھائی کی نشانی ہے، آپ ہمیں یہ بچہ دے دیں، ہم اس کی ٹیک کیئر کریں گے۔ تو اس بات پہ وہ راضی ہو گئی، انہوں نے وہ بچہ مطلب جو تھے نا ان کو دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو لے جائیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بچہ لے کے اب مدینہ سے مکہ کا سفر ہو رہا ہے، اب شیبہ اور مطلب کہاں پہ آ رہے ہیں، مکہ میں آ رہے ہیں۔ اچھا مکہ میں اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ غلام انسان بکتے تھے، جو غلام ہوتے تھے۔ تو جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے، کیونکہ ایک سفر تھا، کپڑے بھی تھوڑے ایسے ہوئے تھے، حالت بھی تھوڑی سی ایسے تھی، تو انہوں نے مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ مطلب کے ساتھ ایک بچہ ہے چھوٹا سا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ غلام خرید کے لائے ہیں۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ وہ بتاتے تھے لوگوں کو کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن پھر جیسے چھیڑ بھی بن جاتی ہے، بچے سب تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا نام ہی کیا پڑ گیا، عبد المطلب۔ یہ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں نا عبد المطلب، ان کا اصل نام تھا شیبہ جیسے کہتے ہیں۔ اچھا اب یہ کیا تھا کہ جو مطلب تھے نا یہ سردار تھے مکہ کے، بہت بڑے سردار تھے، اور ان کی وفات کے بعد ابو مطلب جو شیبہ تھے جو ابو مطلب تھے، ان کو لوگوں نے سردار بنا دیا، کیونکہ یہ بہت سمجھدار تھے، بہت ان سے لوگ بہت محبت بھی کرتے تھے۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب یہ جوان ہوتے ہیں، ان کو سردار بنا دیا جاتا ہے، تو یہ کون تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ٹھیک ہے۔ اب ابو مطلب جو تھے ان کے آگے 10 بیٹے تھے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جو 10 بیٹے تھے ان میں سے ہوا کیا تھا، ایک دفعہ جو قصہ آتا ہے کہ آب زمزم جیسے جو تھا نا کنواں کھود رہے تھے،
کیونکہ کنواں تو بند ہو گیا تھا. وہ ہم نے پہلے پڑھا تھا وہ جو اسماعیل علیہ السلام کی پوری ہسٹری جب ہم نے پڑھی تھی تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جاتے جاتے قبیلہ جرہم کے جو لوگ تھے وہ آب زمزم کو بند کر گئے تھے. تو اب انہوں نے ان کو خواب میں نظر آیا تھا تو انہوں نے کنواں کھودنے کی کوشش کی. تو لوگوں نے جو ارد گرد کے قبیلے والے تھے ادھر اتنی لڑائی پڑ گئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی. کس نے دعا کی؟ ابو مطلب نے، کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مجھے 10 بیٹے دیے تو میں اپنا سب سے اور وہ اس قابل ہوئے کہ وہ میری مدد کریں کہ میں خود ہی سے ہم پھر یہ کنواں کھودیں گے تو میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. اب سوچیے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کا. شاید ان لوگوں میں یہ ایسی بات ہوتی ہو اس زمانے میں، کیونکہ ابھی تو اسلام کا تو دور دور تک بھی نہیں نا پتا تھا. تو اب یہ انہوں نے منت مانگ لی. اب کیا ہوا کہ اللہ نے 10 بیٹے دے دیے. اب سب سے چھوٹا بیٹا جو تھا وہ کون تھا؟ عبداللہ. عبداللہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر. اب یہ جب پیدا ہوئے تو ان کو یہ یاد تھا کہ میں نے یہ منت مانگی ہے، تو انہوں نے پھر اپنے وقت کے جو بھی تھے عالم دین جو بھی اس زمانے کے تھے ان سے یہ پوچھا کہ اب اس کا کفارہ میں کیسے ادا کروں گا، کیونکہ وہ میں ایسے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے جو بھی آپس میں ان کی ہوئی بات کہ جی 10 اونٹوں کے برابر مطلب ذبح کر دے تو یہ ہو جائے گا. وہ چٹ نکالنی تھی. اب کیا ہوا کہ پہلی دفعہ جب چٹ نکالی تو پھر عبداللہ کا نام نکل آیا. اب پھر انہوں نے کہا کہ جی 10 اور زیادہ کر دیں، تو 20 اونٹ کیے، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا. پھر 30 کیے، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا. وہ چٹ نکالتے تھے جیسے تو پھر وہی نام نکل آتا تھا. کرتے کرتے 100 اونٹ تک بات آ گئی. اور جب 100 اونٹ پورے ہوئے تو پھر جب چٹ نکالی تو پھر وہ یہ تھا کہ اونٹ ذبح کرنے کا نکل آیا تھا. تو اس لیے یہ واقعہ بہت مشہور بھی تھا. یہ تھے عبداللہ. ٹھیک ہے. اب عبداللہ جو تھے ان کی شادی جو تھی، ان کا نکاح بی بی آمنہ سے ہوا تھا، جو بہت اچھے فیملی کی تھی اور بہت بلند پایا کہتے ہیں خاتون تھی. ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا. اب جب نکاح ہوا تو یہ بھی تجارت کے لیے مدینہ یا پھر شام، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں. ڈفرینٹ اوپینین ہے کہ اس سائڈ پہ گئے ہیں. اور جب یہ گئے ہیں تو اچھا، اب بی بی آمنہ واز پریگننٹ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فادر جو تھے رسول اللہ کے عبداللہ یہ گئے ہیں تجارت کے لیے. اور اگین وہی چیز ہوتی ہے کہ ان کی راستے میں کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو خبر آتی ہے، تو اس وقت تک رسول اللہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں ہم لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. آپ سوچیں ذرا کہ جب پیدا ہوئے تو ان کے چچا جو تھے ابو لہب کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے جو لونڈی تھی اس کو آزاد کر دیا. اتنے خوش تھے. صوبیہ جو تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 6 سال کے جب پیدا ہوئے ہیں، پھر 6 سال کے تھے تو ان کی مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی. پھر 8 سال کے تھے تو ان کے جو وہ تھے ابو طالب تھے، ان کے دادا جو تھے ان کی وفات ہو گئی. تو اس طرح سے ہم لوگ جب پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ان کی زندگی میں تھا. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آگے میں آپ کو سناتی رہا کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس طرح کے حالات سے جب بچہ گزرتا ہے اس کے باوجود وہ دین کا جو کام کرے تھے. اور نہ صرف دیکھیں اسلام جو پہلی وہی آئی تھی وہ تو 40 سال کے تھے نا، تو اس سے پہلے کی زندگی ان کی کیسے تھی، اور لوگ ان کو صادق امین کے نام سے پکارتے تھے. تو اتنی وہ سارا انشاءاللہ یہاں تک بتانے کا مقصد ہے کیونکہ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ یہی پڑھیں گے کہ مشرکین مکہ کا کہ کس طرح کا ان کا رویہ تھا اور کیا کر رہے تھے. تو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنی تو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہو جائے گا سب کچھ. تو آئیے جناب آتے ہیں سورت ابراہیم کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ جی ہم آیت نمبر 9 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. اس سے پہلے ہم کیا پڑھ چکے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا کہا تھا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے. موسیٰ کے تھرو پیغام جا رہا ہے نا کہ اپنی قوم سے کہو کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے. اگر تم نہیں کرتے نا تو تم سارے کے سارے جتنے بھی زمین و آسمان کے اندر لوگ ہو نا، تم سارے کے سارے بھی اگر انکار کر دیتے ہو تو اللہ غنی ہے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا.
دیکھیے میں کیونکہ لاسٹ ٹائم یہ پڑھا تھا، کسی چیز کے لیے میں دعا کر رہی تھی تو آنیسٹلی کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی دعائیں دل کے اتنے پاس ہوتی ہیں کہ آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں. تو میں یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تو نہیں فرق پڑتا نا کہ سارے کے سارے خراب ہو جائے، تب بھی نہیں فرق پڑتا، سب کے سب نیک ہو جائیں، لیکن ایک ماں کو تو فرق پڑ رہا ہوتا ہے، ایک بہن کو فرق پڑ رہا ہے، ایک بیٹی کو فرق پڑ رہا ہے. یا اللہ پلیز دعا قبول کر لیں. تو اس طرح سے آیات کا واسطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو دے کے جیسے بات کرتے ہیں نا تو پھر تسلی بھی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب بات کرتے ہیں نا تو اسی طرح سے کیا کریں کہ اللہ ہمیں جو بھی ہماری زندگیوں میں چیزیں آتی ہیں، دیکھیں زندگیاں آسان کوئی نہیں ہے. جو نظر آتا ہے نا بس کیونکہ الحمدللہ لوگوں میں صبر ہوتا ہے نا تو نہیں بتاتے ہیں، لیکن ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے اگر ایک کی یہ پرابلم ہے تو دوسری کی یہ، تو تیسری کی ایک کی پیچھے آ رہی ہے، ایک کی آگے سے چل کے ابھی گزری ہے تو پیچھے والی تیار کھڑی ہوئی ہے. تو زندگی امتحان ہی کا نام ہے. آپ کی زندگی میں قرآن ابھی کھلا ہے یا نہیں کھلا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کھل گیا تو پرابلمس نہیں آئیں گی. قرآن ڈیل کرنے کا طریقہ بس بتاتا ہے کہ اگر یہ پرابلمس آئیں گی تو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور زیادہ تر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں زیادہ تر مشکلیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں. آج انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی جانیں گے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، کیونکہ اب کہاں سے کس کے ساتھ خطاب ہے؟ کفار مکہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ، کہ ان سے پوچھو. اور یہ آپ اپنے اوپر رکھنا ہے کیونکہ شروع سے میں آپ کو وہیں پہ لے کے آ رہی ہوں کہ ہر آیت کو آپ نے اپنی ذات پہ رکھ کے دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی ہے؟ کیا تمہیں میں نے اتنے پارے تم پڑھ رہی ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا؟ من قبلکم قوم نوح و عاد و سمود، کہ قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا تھا. اب سمود کی جو قوم تھی نا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جن کے اونٹنی کا یاد ہے آپ کو ذکر کہ انہوں نے معجزہ مانگا تھا اور اللہ نے معجزہ دکھا دیا، اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی تو بتایا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کب سے پڑھتے آ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خبریں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ باتیں یہ قصے کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں کہ ہم جو یہ ٹھنڈی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ نہیں ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دینا ہے. ایسے تھوڑی ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کر دینا، وہ کر دینا ہے. یہ قوموں کے لوگ بھی انسان تھے، اللہ نے پیدا کیے تھے، اللہ کی مخلوق تھے. اللہ وہی سینٹنس جو میں اپنے لیے بولوں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ایسے کیسے کر سکے گا؟ ان سے بھی اللہ 70 ماؤں سے زیادہ ہی پیار کرتے تھے. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے نبیوں کی بات کو جھٹلایا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی ذات میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی، اور یہ قرآن پورے کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے نا. تو اس قرآن میں جو اللہ کے احکامات ہیں، میں اور آپ کتنا مانتے ہیں اور کتنا نہیں مانتے ہیں. یہی بات اس آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی، ان سے پوچھو کہ کیا نہیں پتا کہ جو انہوں نے نہیں مانا تھا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس دنیا میں کیا ہوا تھا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے تھے، لا یعلمہم الا اللہ، کہ تم نہیں جانتے ان کو مگر صرف اللہ. یہ تو کچھ قوموں کے قصے میں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ قوموں کے قصے میں نے تمہیں سنائے ہیں، تم نہیں جانتے اس کے علاوہ کتنی. اب آج کل دیکھیں جب کھدائیاں ہوتی ہیں تو نیچے پورے شہر نکل آتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون سے شہر تھے، کون یہ لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو سوائے اللہ کے، کہ وہ جانتا ہے کہ کون لوگ تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور وجہ کیا تھی؟ جاءتہم رسولہم بالبینات، کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کے آئے تھے، پوری بینات لے کے. آج قرآن بینہ نہیں ہے کیا؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینہ احادیث نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہم جانتے ہیں نا، پھر ہمارا عمل کیوں ویسا نہیں ہوتا؟ ہم کیوں پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ یہ تو ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہم نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر.
اب دیکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کے آئے، فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، یہ ایک محاورتاً ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کی بات سن کے اس نے انگلی دانتوں میں دبا لی، بالکل اسی طرح سے کہ انہوں نے پھیر لیا اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں پر۔ ایک تو کہتے ہیں بعض نے اس کو ڈفرینٹ طرح سے کہا کہ جیسے وہ کوئی بات کرتے تھے تو کہتے ایسے کہتے ہیں نا، شور ہوتا ہے کہ اس طرح سے کہ ہمیں ہمارے کان میں نہیں سنائی دے، اور کئی دفعہ ہوتا ہے منہ ہی بند کر دو کہ بس کرو اب دیکھو آج اب یہ ساری آیات نا آپ میں سے ہر کوئی داعی دین ہے، آپ اپنی ذات پہ رکھ کے دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسے ہی نہیں لگتا کہ جب آپ کسی کو اللہ کا کوئی پیغام دینا چاہتے ہو یا بات کر رہے ہو تو کہتے ہیں بس کرو نا، وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ منہ ہی بند کر دو کہ بس کرو یار، اب تو فن کرنے آئے ہیں پارٹی میں تو پھر وہی باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ کتنی دفعہ ہیوملیشن کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہی آیات انسان کو اتنی ایلیویٹ کرتی ہیں کہ دیکھو اگر آج کا دور میں ہم سوچیں کہ یہ کتنا مشکل ہے، تو آپ سوچیں وہ دور بھی آسان نہیں تھا جب نبیوں کے ساتھ ایسے ہوا تھا، جب رسولوں نے یہ صحابہ نے یہ بتایا کہ اگر ایسے ہوا تھا تو ان کے ساتھ ظلم کی انتہا ہوئی تھی تو کس طرح سے وہ جمے رہے تھے۔ تو یہی بات ہم نے سیکھنی ہے کہ ہم نے اپنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا نا، مقصد کو نہیں چھوڑنا۔ یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں دی ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اپنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خوش کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اصل مقصد اگر ہم بھول گئے نا تو آپ سوچیں برباد ہو جائیں گے، بینکرپٹ ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہی بات بتاتے ہیں کہ وَقَالُوا، اور ان لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے جو نبیوں کے ساتھ ایسے کر رہے تھے، قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، کہ ہم انکار کر رہے ہیں اس سے جو تم لے کے آئے ہو، جو پیغام تم دے رہے ہو نا، ہم نے کوئی نہیں ماننا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ کتنی، آپ دیکھیں، آپ جو آپ میں سے درس دے رہے ہوتے ہیں نا، کہیں پہ بلاتے ہیں یا آپ اچھی بات کرنے جاتے ہیں، آپ سوچیں ایک ہی طرح کا کویسچن بار بار آپ سے پوچھیں گے، کیا نیل پالش لگا کے نماز ہو جاتی ہے؟ اچھا، کیا ہم لیشز لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم آرٹیفیشل جو بال ہم نے سر پہ لگانے ہوتے ہیں، کیا وہ لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہر دفعہ کیوں پوچھتے ہیں کہ شاید کوئی ایک ہاں بول دے تو اس کو دلیل بنا کے کہیں گے ہاں اس لیے ہم کر سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے، اب ہم آج کا میڈیا کا دور ہے، جن کو جاننا ہوتا ہے بہت آسانی سے سب کو جان لیتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی اگزامپلز اس لیے دیتی ہوں کہ یہ تو ہماری زندگی میں آئے دن کے کام ہے نا، جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی تم جو بتا رہے ہو نا، ہم نے کوئی نہیں ماننا، یہ تو بڑی مشکل چیزیں ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا، کہ ہمیں تو اس میں شک ہے جو تم بتاتے ہو، تمہیں پتہ، عقل ابھی 4 دن تو تمہیں ہوئے ہیں قرآن تمہاری زندگی میں، پہلی زندگی کیا بھول گئی ہو؟ تمہیں اتنی پتہ چل گیا، ہم نے تو فلاں کو بھی سنا ہوا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہمیں تو شک ہے جو تم بات کہہ رہی ہو۔ الہی مریب، اور جو تم کہتے ہو اسے بے چین کر دینا والا شک جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز ایسی بتاتا ہے، فار ایگزامپل میری ذات میں کوئی جو بھی ایک کمی ہے، مجھے کوئی بتائے گا نا، میں بے شک اس کو ریئیکٹ کروں گی کہ نہیں ایسے تو نہیں ہے، نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے کیا ہوں گی، لیکن جب میں گھر میں اکیلی ہوں گی نا تو مجھے وہ بات یاد رہے گی، کیونکہ جس نے مجھے یہ بات کہی ہے نا، اس کی اپنی ذات میں مجھے نظر آئے گا کہ وہ پریکٹسنگ لڑکی ہے، جس نے مجھے یہ بتایا ہے تو وہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہی، تو پھر دل ضرور ہلتا ہے بندے کا۔ یہی ان کا بھی حال ہوتا تھا، ان کا دل ہلتا تھا، لیکن پھر وہ دنیا کی طرف آ جاتے تھے، اور پھر اس کو وہ ہوتا ہے نا پردہ ڈال دینا کانوں پہ بھی آنکھوں پہ بھی کہ نہیں کوئی نہیں ہے، اب سارے تو کر رہے ہیں، اب کیا ہے، اور پھر کوشش یہ کریں کہ دوبارہ سے ان لوگوں کے ساتھ نہ ملے تاکہ وہ دوبارہ سے ایسی باتیں نہ ہمیں بتائیں۔ اب آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قالت، کہا کس نے، رسولہم، ان کے رسولوں نے، افی اللہ شکن، کہ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، فاطر السماوات والارض، کہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ they believe on this کہ آسمان و زمین اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ ہم نے پہلے پڑھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پوچھو ان سے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر کہاں تم پھرتے جا رہے ہو
کیوں تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ رب جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کیا وہ تمہیں نہیں تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ تمہیں کسی اور کے وسیلے سے جا کے اس کے ساتھ مانگنا پڑے گا؟ کیا تم اتنا اس کو کمزور سمجھتے ہو کہ تم گناہ کرو، تم لوگوں کو تنگ کر رہے ہو، تم دنیا میں فساد کر رہے ہو، تم بے حیائی فساد ہی تو ہے، تم دنیا کو پلیوٹ کر رہے ہو اور تمہیں کوئی سزا دینے والا نہیں ہے؟ تم کیسے ہو کہ اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدعوکم، اللہ تمہیں بلاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک عام، اب اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جب کسی کے گھر سے دعوت آتی ہے، فار ایگزامپل ہمارے ارد گرد کے لوگوں میں ایک کسی کا مقام ذرا بلند ہے، ہمارے نزدیک تو پیسہ ہی ہوتا ہے نا، کہ بڑے کسی امیر بندے کے گھر سے دعوت آ جاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ آپ کبھی غور کریں، مرتے ہیں لوگ کہ مجھے انویٹیشن نہیں، اور جس کو آ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے واو جی مجھے تو انویٹیشن آ گیا ہے ادھر کا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ کون بلا رہا ہے؟ فاطر السماوات والارض، میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے۔ اب سوچئے تو صحیح اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے؟ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُم، تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ گناہوں کا بوجھ واللہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ یہ جو ڈپریشن، یہ کوئی سیڈنس ہوتی ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ ایکچولی وہ گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کیوں بلا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور دیکھیے سورۃ احقاف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی یدعونا کا میں پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی ان سے کہہ دو کہ اے میری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو، وہ اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص برے کام کرے یا اپنی جانوں پر ظلم کر لے اور پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا کر، کیونکہ توفیق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، لیکن جب ہم مانگیں گے، جب ہماری خواہش ہوگی، جب ہمارے اندر تڑپ ہوگی، تبھی اللہ وہ اذن بھی عطا کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار کرنے سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور پھر بعض گناہ تو دیکھیے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جو ہمارے چھوٹے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ہو جاتے ہیں۔ حج کر کے آتے ہیں تو بندہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے نیو بورن پیدا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو موقع دیتا ہے، ایک دفعہ پلٹ تو آؤ، مڑ تو آؤ ادھر، اللہ کے آگے ہاتھ جھک تو جاؤ، اس کے حکم ماننے کی تیاری تو کر لو، عہد تو کر لو کہ یا اللہ میں کروں گی۔ نہیں ہوگا نا ولائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر معاف کر ہی دینا انشاءاللہ۔ کوشش دیکھنی ہے کہ میری نیت کیا ہے کہ میں اللہ کے احکامات مانوں گی، کیونکہ نبیوں کو ماننا کیا ہے؟ جو کہا تھا، جو ہم مشرکین مکہ کا پڑھے کہ وہ نبیوں کو نہیں مان رہے تھے، تو وہ کیا نہیں مان رہے تھے؟ نبی تو یہ نہیں کہہ رہے تھے میری عبادت کرو، رائٹ؟ داعی دین بھی کوئی نہیں کہہ رہا میری عبادت کرو، آپ کنیکشن بنا کے میں بتا رہی ہوں آپ کو، وہ بھی یہ نہیں کہہ رہا، پیغام تو اللہ کا دے رہے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام سے انکار کرنا، داعی دین کا انکار کرنا، یا رسولوں کا انکار کرنا، یا ولی اللہ جو آپ کے اس زمانے میں ہوتے ہیں، جو ولی اللہ تو اللہ اکبر، ہم میں سے کوئی بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون کون ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دینے والے جو بھی لوگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے پھر ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں، اور صرف ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار بتا دیا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں معاف کرتا ان یشرکا بھی، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذالک، لیکن اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لمن یشاء، پھر آگے دیکھیں جس کو وہ چاہیں گے، اور اگر نہ چاہیں گے، ایسا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اس میں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پکا معاف کر دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو وہ چاہیں گے تو وہ معاف کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے،
اور جب وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے نا، تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے اور دل بالکل پاک کلیئر ہو جاتا ہے. دیکھیں اس دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد نہیں بیٹھ سکتی جس کے اندر کوئی زنگ، کوئی نقطہ، کوئی اس طرح کی کثافت ہوگی. دل صاف ہوں گے، شیشے کی طرح پاک ہوں گے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری کرم جو ہے نا آپ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ نے بتایا کہ ایک نقطہ لگتا ہے، استغفار کرتے ہیں نقطہ ہٹ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بندہ اگر گناہ کرے اور استغفار نہ کرے تو پورا دل اسی طرح سے سیاہ ہو جاتا ہے. اور اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ کلا بل، ہرگز نہیں، بلکہ رعنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے. کیوں؟ بما کانوا یکسبون، کہ جو وہ عمل کرتے تھے نا اس کی وجہ سے. دیکھیے ہمیں بڑی آسانی سے ہم دوسروں کے عمل دیکھنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں کہ وہ کافر جو ہیں ان کے عمل ایسے ہیں، تو وہ کیا ہندو ہیں تو ان کے عمل ایسے، تو فلاں کا عمل ایسے. کیوں کہتے ہیں ایسے؟ کہ جی وہ تو نمبر 1 یہ کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا، اور کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 43 میں فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، واللہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ارأیت، کیا آپ نے دیکھا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، کہ ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا. ہم تو کہہ رہے ہیں نا نہیں ہم شرک نہیں کرتے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ ان لوگوں کے وکیل بنیں گے قیامت کے دن، ان کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن؟ تو اپنے آپ کو آج دیکھنا ہے. آنیسٹلی کلاس کے بعد صرف یہ دیکھیں کہ میں اللہ کے احکامات سے پیچھے کیوں رہ رہی ہوں. خواہش نفس ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ میں اچھی نہیں لگوں گی، مجھے لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، شاید دوست مجھے میرے چھوڑ دیں، میرے رشتہ دار چھوڑ دیں گے، میرا فلان لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. تو پھر خواہش نفس کس کی ہوئی؟ خدا کس کو مانا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ قرآن بینہ ہے، آپ سوچئے تو صحیح. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ گناہوں سے اتنی پیاری بات ہے، توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. 32 لاکھ دینار ان کے جو باقی بچ گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو اندازہ لگایا جائے پاکستانی روپیز میں تو 51 ارب. آپ دیکھیں آج کل ہم ایسے ہی پریس ہو جاتے ہیں، فلاں کے پاس کیسے یہ صحابہ تھے، خالی ہاتھ آئے تھے مدینہ میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نوازا تھا. 51 ارب 74 کروڑ 77,82,400 روپے بنتا ہے اس کو اگر تقسیم کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ ساری زندگی، اور اتنے سمپل تھے کہ اگر اپنے غلاموں، بے شمار غلام تھے ان کے، اگر غلاموں کے درمیان میں اپنے جو کام کرنے والے بھی تھے نا ان کے درمیان میں چل رہے ہوتے تھے تو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ان کا مالک ہے. اس طرح کا حال تھا ان کا. اور وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی زندگی کے جو اصول تھے کاروبار کے، نمبر 1 یہ کہ انہوں نے کہا کہ کبھی ادھار مال لے کے میں نے کام نہیں کیا. نمبر 2 کہ ادھار مال بیچا نہیں کبھی بھی. نمبر 3 یہ کہ کبھی مال کو روکا نہیں، مطلب جمع نہیں کیا کہ آج ضرورت ہے تو چلو جی ابھی روک لیتا ہوں، تو کل کو جب لوگوں کو ایسا ہوگا تو پھر میں اس کو زیادہ قیمت پہ بیچوں گا. کبھی انہوں نے مال کو روکا نہیں. اور یہاں تک کہ اگر ان کا مال ہوتا تھا اور ان کو یہ ہوتا تھا کہ میں کم قیمت پہ بھی بیچ کے تاکہ یہ مال نکل جائے اور پھر میں اسی سے اگلا مال لے لوں گا، تو یہ ان کا ایک اصول تھا. اور انہوں نے چوتھی بات یہ کہی کہ میں نے اپنے مال کا عیب کبھی کسی سے چھپایا نہیں. بیچنے والے کو وہ اگر مال میں کوئی عیب ہوتا تھا تو اس کو بتاتے تھے ان کو. اچھا، اس کے بعد میں نے ایک حدیث جو پڑھی نا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ ہم مسلمان جو ہے نا اکثر چیزیں ہم اپنی اصل بیسیکلی بھول جاتے ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کے 10 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 10 دروازے ہیں.
ان میں سے 9 دروازے جو ہے نا جو تجارت کرتے ہیں، اپنا بزنس خود کرتے ہیں، انٹرپرنور جیسے کہتے ہیں نا، خود سے کرتے ہیں، 9 دروازے رزق کے جو ہے نا وہ تجارت کی وجہ سے کھلتے ہیں، باقی ایک جو ہے نا وہ پھر سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نوکری کرنا جو ہے نا وہ ایکچولی اسلام میں کوئی زیادہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں تجارت کرنے کی توفیق دے اور اسلامی اصول پر چل کے تجارت کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ تھا، میں کوشش کرتی ہوں کہ ونس ان وائل میں آپ کو کبھی کسی صحابہ، کبھی صحابیات، اور کبھی اس طرح سے میں نے بیچ میں آپ کو کچھ اور بھی ٹاپکس پہ بات کی تھی۔ تو آج میں نے کہا چلو عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنے تھوڑے عرصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے، اور نہ صرف یہ ایک صحابی تھے، بڑے بڑے صحابیات، انشاءاللہ میں آپ کو ان کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ تو آئیے جناب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہم سورۃ نحل کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ آج انشاءاللہ ہم اس کی آیت نمبر 38 کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے لاسٹ کیا دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا، لا یہدی من یضل، جو گمراہ کرتا ہے، وما ہدایت نہیں دیتا اسے جسے وہ گمراہ کرتا ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو اللہ کس کو گمراہ کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تو گمراہ ایسے نہیں کرتے نا۔ اب یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ اکثر بچوں میں بھی ہوتا ہے، اور کئی دفعہ جو علم کے بغیر بات کرتے ہیں ان کو بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی جو کچھ ہے دنیا میں وہ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، تو پھر اللہ ہی ہے تو ہدایت دے، ورنہ بندہ کیا ہدایت لے گا۔ تو اس طرح کی سینٹنس ہم اکثر سنتے ہیں۔ دیکھیں کائنات میں، اور ایک دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ جیسے پورے کے پورا گھر چوری کر کے لے گیا بندہ، تو کہتے ہیں جی کچھ چھوڑا تو نہیں، تو یہ اللہ کی مرضی سے کیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ سارا کچھ ہو جائے۔ اب ایک یہاں پہ کانسیپٹ بالکل ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز ہل نہیں سکتی اپنی مرضی سے، رائٹ۔ ہم نے اسی سورہ میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مسلم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے جس چیز کو بنایا وہ اسی طرح سے کام کر رہی ہے۔ ایک انسان اور ایک جنات، رائٹ، 2 مخلوق ایسی ہیں، فرشتے بھی عقل میں آتے ہیں نا، لیکن یہ 2 مخلوق ایسی ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق راستہ چنتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سینٹنس بالکل اپنی جگہ پہ رکھ کے اس اگلی بات کو سنیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے فار ایگزامپل ایک درخت کو حکم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، وہ کہتے ہیں نا سجدے کرتے ہیں، سائے بھی سجدے کرتے ہیں، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ اس نے سایہ بننا ہے، یا اس نے پھل دینا ہے، یا اس کا وہ اسی کے مطابق کام کر رہا ہے۔ وہ سورج کو حکم ہے کہ اس نے کب نکلنا ہے، کب غروب ہونا ہے، کب کیا کرنا ہے، وہ اسی کے مطابق کام کر رہا ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہمیں عاقل جو مخلوق پیدا کی ہے اس کے لیے اس دنیا میں جب ہمیں بھیجا تو کیا کہا تھا کہ ہم نے اپنی مرضی سے اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پہچان کرنی ہے، راستے بتا دیے۔ صراط ایک ہی راستہ ہے، اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیانہ پورے قرآن میں بتا دیا، ادھر نکلو گے تو غلط راستے پہ چلے جاؤ گے، دیکھو یہ راستہ غلط، یہ ٹھیک راستہ۔ مرضی ہماری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ جو انسان جس طرح سے چلنا چاہے اس کو اس پہ ہی چلانا ہے، رائٹ۔ تو وہ ساری فورسز جو اس دنیا میں ہیں، دیکھیں ہماری آنکھ پلک پہ بھی فرشتے ہیں، وہ جھپکنے پہ بھی فرشتے، مطلب ایک ایک چیز پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے جو ہماری حفاظتیں کرتے ہیں۔ ان کو اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے۔ ہماری سوچ جو کام کر رہی ہوتی ہے نا، اس کو جس طرح سے وہ کام کرتی ہے اس طرح سے اس کو کرنے کا اذن دیا جائے گا۔ اذن بھی اسی انسان کو اللہ کے حکم سے ہی ملتا ہے۔ اب وہ برائی میں آگے نکلتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے، اگر وہ وہاں سے پلٹتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو جو ہماری ایون تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ بھی پلٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا خود سے کہ جب میرا بندہ میرے سے دعائی تو ایک ہتھیار ہے ہم لوگوں کے پاس، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ تو اسی لیے سجدے میں جا جا کے دعائیں مانگو، دیٹ از دا موسٹ کلوزسٹ ٹو دا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ جب ہم دعا کرتے ہیں
تو یہ ساری چیزیں ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کرتے ہم اپنی مرضی سے ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ مرضی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہلتی ہے. تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. میں سوچ رہی تھی کہ میں کیسے یہ والی بات بتاؤں، کیونکہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں، تو یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے. تو اب آگے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 38. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی قسمیں. جیسے زور لگا کے نہیں ہم کہتے پکی قسم کھانے والی، پکی دوستی، اس طرح کی پکی قسمیں کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ کہتے کیا ہے؟ لا یبعث اللہ، کہ نہیں اللہ اٹھائے گا، من یموت، جو مر جاتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں اٹھائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، کہ اللہ کا وعدہ تو حق ہے، سچا ہے. اب اس کی ایک شان نزول یہ آتی ہے کہ ایک مسلمان تھا، اس نے مشرک سے کوئی قرض واپس لینا تھا، تو اس سے مطالبہ کر رہا تھا. تو اس نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا کرتا ہوں. تو مشرک نے کہا کہ کیا تیرا خیال ہے کہ مرنے کے بعد تو اٹھے گا واپس؟ تو اس نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں. تو اس نے کہا کہ پھر اس نے قسم کھا کر یہ کہا کہ اللہ کی قسم مرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا. تو کہتے اس پر پھر یہ آیا نازل ہوئی تھی. اور پھر حدیث میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے اس نے مجھے، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کو مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے جھٹلائے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی. اللہ اکبر. ابن آدم نے مجھے گالی دی، حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دے. جھٹلانا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انکار کر دے بندہ کہ میں دوبارہ واپس نہیں اٹھایا جاؤں گا. الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ اللہ کی یعنی میری اولاد بناتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ذات پاک ہے اس سے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں. اچھا، اب قسم جو ہے نا، اب اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں یہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. دیکھیے، ایک تو وہ قسم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 225 میں فرمایا لا یؤاخذکم اللہ لغواً باللغوی فی ایمانکم، کہ اللہ تمہاری لغو قسموں پہ نہیں پکڑے گا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ لیکن وہ پکڑے گا تمہیں کس پر؟ جو تمہارے دل نے، مطلب جو جان بوجھ کے نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، اس پہ تمہارا مواخذہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو بڑا بخشنے والا اور حلم والا بھی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ قسم، ایک تو وہ قسم ہے جو، کیونکہ عرب لوگوں میں نا یہ ایک رواج ہوتا تھا، واللہ واللہ، جیسے اکثر میں جب پڑھ رہی ہوں، تفسیر کر رہی ہوتی ہوں، تو اس طرح سے ایک ہوتا ہے کہ ایک عادت ہوتی ہے اور اس میں ایک زور پیدا کرنے کے لیے بندہ اس طرح سے کہتا ہے. تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن پکڑ کس کے اوپر ہے؟ جو آپ جان بوجھ کے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور آپ کسی پہ فار ایگزامپل الزام لگا ہوا ہے، یا پھر کسی بھی لیول سے آپ کو پتہ ہے کہ قسم کیسے، جھوٹی قسم کیسے ہوتی ہے. لیکن امام مالک نے بڑی ڈر والی بات کہی. انہوں نے کہا کہ انسان کسی بات پر قسم کھائے اور جان رہا ہو کہ وہ جھوٹا ہے، گناہ گار ہے، اس طرح کرنے سے وہ کسی کو خوش کر ہے، مطلب جھوٹی قسم کھانے سے وہ کسی کو خوش کر ہے یا کسی کا حق مارنا چاہتا ہے، تو یہ عظیم گناہ ہے اور کفارہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پہلے توبہ کر کے آپ کو 2 رکعت نماز نفل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ بات بولنی پڑے گی، وربلی بولنی پڑے گی کہ میں نے یہاں پہ یہ غلطی کی ہے، میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے، دین کفارہ بھی دے دیں. اچھا، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 وقت کا، ٹھیک ہے، ریگولر جیسے کھانا گھر میں کھاتے ہیں. 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے آپ ان کو لے کے دیتے ہیں ریگولر جیسے کپڑے، ٹھیک ہے.
اور ایک یہ بھی آتا ہے جو وہ غلام کو آزاد کرنا، لیکن اب تو غلام ہے نہیں ہے نا. تو تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر اچھا تیسرا یہ تھا کہ 3 روزے رکھنا. اور یہ دیکھیں اس میں اتنی سختی ہے کہ اگر ایک روزہ آپ کا فار ایگزامپل آپ نے 2 رکھے، آپ بیمار ہو گئے یا تیسرا نہیں رکھا، تو تیسرا اگر ساتھ نہیں ملایا نا تو واپس آپ کو 3 رکھنے ہیں، مسلسل 3 روزے رکھنے کا ہے، یہ اس کا کفارہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قسم کھانا چاہے اسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ خبردار اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھاؤ. ہم اکثر سنتے ہیں نا، لوگ تو آرام سے میرے اللہ معاف کرے جب کوئی اتنی بڑی مصیبت میں پھنساتے ہیں نا، یا سامنے کوئی ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ مجھے میرے بچوں کی قسم میں نے نہیں کہا، مجھے میرے فلاں کی قسم. اللہ معاف کرے. اتنی بڑی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اور شرک کی معافی کوئی نہیں ہے نا. ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے، اس نے شرک کیا. اب ایک قرآن کی قسم ہم کھا سکتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اینی تھنگ جو اللہ کی مخلوق میں آتی ہے نا اس کی ہم قسم نہیں کھا سکتے. قرآن دیکھیں، اسی لیے یہ اتنا بڑا فتنہ ہوا تھا مامون رشید کے زمانے میں. اس وقت انہوں نے علماء سے کیا کہا تھا، سب کو بلا کے کہا تھا کہ یہ فتویٰ دو کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. لیکن امام احمد بن حنبل اس ایک بات پہ کہتے ہیں، بہت بڑے بڑے نام علماء کے تھے جو مان گئے تھے اور اپنی جان انہوں نے چھڑا لی تھی اس سے. اور جب انہوں نے امام احمد بن حنبل کو کہا کہ آپ بھی مان جائیں تو اتنا وہ ظلم کرتے ہیں، کوڑے مار رہے تھے. کہتے ہیں کہ ان پہ جتنا ظلم کیا گیا تھا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی اتنا مارا جاتا نا تو وہ بھی برداشت نہ کرتا. تو احمد بن حنبل نے کہا کہ دیکھو تمہیں اجازت ہے، تم اگر اپنی جان بچانے کے لیے ایسے کر رہے ہو کیونکہ جان کا مسئلہ ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اتنے لوگ فالو کرتے ہیں. کل کو لوگ یہ کہیں گے کہ میں نے ایسے کہا ہے، تو وہ پھر جتنے لوگ بھی یہ کام کریں گے یا کہیں گے تو اس کا گناہ میرے سر پہ آئے گا. تو وہ نہیں مانے تھے کہ قرآن مخلوق ہے. اور مخلوق جب بنانا تھا تو مقصد بھی یہ تھا. آپ نے دیکھا ہے ابھی بھی جو بہت پرانے گاؤں ہیں یا اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ، کبھی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو شادی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جائیداد جو ہے وہ دوسرے خاندان میں چلی جائے گی، تو وہ بیٹیوں کی شادی نعوذ باللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن سے کر دی ہے، تو وہ پھر بیٹیوں کو گھروں میں رکھتے ہیں تاکہ ہماری جائیداد نہ جائے. تو بڑے فتنے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں گائیڈ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں لے آئے. آمین ثم آمین. یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گائیڈ کیا، اسی سے مجھے یاد آیا کہ مجھے آج کسی نے ایک ویڈیو بھیجا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ داعیہ دین ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں، یہ عالمہ ہے کوئی، تو کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لینی چاہیے، اس میں اسلام میں گناہ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے کو روزہ رکھتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن مجھے پیدا کیا ہے، تو وہ اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے تھے. تو یہاں پہ میں بلکہ سوچ رہی تھی میں کہ ایک چھوٹا سا کلپ بنا دوں کہ یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ ایسے سنت پہ عمل کرنا ہے نا، تو ایسے ہی سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ اگر جس دن ہم پیدا ہوئے ہیں اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، رسول اللہ کی سنت ہے. اور پھر جب روزہ کھول رہے ہیں تو آپ کیک کھا لیں، اور پھر اپنے فرینڈز کو بلانا ہے تو بلا لے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ہاں غلط طریقے سے اگر آپ پارٹی ایسی کرتے ہیں جس میں آپ اللہ کو ناراض کرنے والے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. کہ ایسی ایک پتہ ہے کیا، اصل میں آپ دیکھیے گا کہ بہت سی چیزوں میں آپ جب اس کو ڈیپ سوچتے ہیں نا، کہ مومن کو ٹائم ضائع کرنے کی کیا کہنا چاہیے کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے آنیسٹلی کہ وہ وقت کو ایسے ضائع کر دے. کیونکہ کوئی بھی ایک، میں اب سوچتی ہوں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فرینڈز نے ایسے ہی چلو آج وہ کھانا کھانے جاتے ہیں یا کچھ ایسے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنے گھنٹے ہمارے ضائع ہوتے ہیں. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں ڈیفینیٹلی پہلے کپڑے چینج کریں گے، کوئی حال حلیہ بہتر کریں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے، جائیں گے، وہاں پہ فن کریں گے، جو بھی گپے ہی مار لیں گے بے شک. وہاں سے اٹھیں گے، پھر گھر آئیں گے، پھر تھکے ہوں گے، مشکل سے عشاء پڑھیں گے اور سو جائیں گے. تو اتنا وقت مطلب یہ، اور پتہ ہے کیا، یہ تقویٰ کے لیولز ہیں. میں نہیں ایکسپیکٹ کرتی ہوں، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہر ایک کو ایسا
فوراً ہی ہو جانا چاہیے، اسپیشلی بچے جو ہوتے ہیں. لیکن ہماری عمروں میں آ کے تھوڑی سی ان چیزوں سے ویسے بھی دوری ہو جاتی ہے. ان میں کوئی فن بھی نہیں اتنا لگ رہا ہوتا. بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک فیملی کے اندر رہنا پسند کرتا ہے زیادہ باہر پھرنے سے. اینڈ دین آئی نو سیما آپ سن رہی ہوگی تو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو. تو لیکن اینی وے میں یہاں پہ ختم کر دیتی ہوں اس سے پہلے کہ سیما بعد میں مجھے فون کر کے ڈانٹنا شروع کر دے. اچھا جی، ہم کیا پڑھے تھے کہ وہ کہتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی جہدہ ایمانہم، پکی قسمیں، لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ ہرگز اس کو زندہ نہیں کرے گا جو مر جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جواب دیتے ہیں بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، کہ اللہ کے ذمے ہے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا وہ سچ وعدہ ہے. اور کیوں مانتے کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ دیکھیں نا، جس نے کوئی غلط کام کیے ہوں گے اس کو اگر یہ کہو کہ تمہیں دنیا میں، اکثر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے ایسے ہوتا ہے کہ جی بچے اتنے خراب کام کیے یا اتنا جھوٹ بولتا تھا یا یہ کیا فلاں پہ یہ چیز کی، لیکن اس کو تو کچھ نہیں ہوا. تو ایک دن ایسا آئے گا جب انسان کو یہ چیز کا احساس ہو جائے نا، کرنے والے کو بھی اور جس پہ کیا ہے، کرنے والے کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ یہاں پہ تو میں اپنی پوزیشن کی وجہ سے، میں بھی اللہ نے جو نوازا ہوا ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے لوگوں کی نظروں سے بچ جاؤں گا. میں ترب زبان ہوں، تیز ہوں، اور میں بات کو ادھر سے ادھر گھما کے لے جاؤں گا تو کسی کو کیا سمجھ آئے گی، بچ جاؤں گا. وہاں پہ جا کے مجھے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا. تو انسان غلط کام کر ہی نہیں سکتا. اور جس پہ ظلم ہوتا ہے نا، اگر وہ یہ سمجھ لے، یہ پھر صبر کا مقام آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آج میرے اوپر ظلم یہ بات کا ہوا ہے جو کہ میں نے نہیں کی ہے، میرے اوپر فار ایگزامپل ایسی بات آ گئی ہے، اپنی کوشش ضرور کرنی چاہیے اپنے آپ کو کلیئر کرے. لیکن فار ایگزامپل سامنے والا اتنا ایسے والا ہے کہ آپ بے بس ہو رہے ہو، تو پھر کیا ہے کہ اللہ پہ توکل، کہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دن میں قیامت کا دن آنا ہے، جواب تو دینا پڑے گا. تو پھر کوئی بات نہیں، میرے اگر کوئی گناہ ہوں گے یا میری کچھ کمیاں ہوں گی تو مجھے اس کی نیکیاں مل جائیں گی، تو انشاءاللہ شاید اسی وجہ سے میں جنت میں چلی جاؤں. تو دونوں طرح سے انسان پھر خیر میں رہ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ وَأَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَجَنَّتُ حق وَالنَّارُ حق. اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو ہر وعدہ ہی سچ ہے. کہاں پہ جا کے بندہ ایسا سوچے گا؟ لیکن اس سے پہلے اللہ پر یقین ہونا، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پہ وہ کہتے ہیں نا تو پورے کا پورا ٹرسٹ کہ جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے. تو پھر اس کے بعد کا یہ مقام آتا ہے. شروع میں تو سب سے پہلے وہی بات ہے کہ اللہ کی محبت مانگو. اللہ کی محبت مل جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، رسول اللہ کی محبت ملے گی. تو دونوں چیزوں پہ، جو قرآن ہے اس پہ اور جو حدیث ہے اس پہ عمل کرنا تو بہت آسان ہو جائے گا. اور پھر جب آپ عمل کرو گے، کیونکہ وہ دونوں کی محبتیں آپ کے پاس ہے نا، تو پھر انسان اتنا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کو پھر کوئی فکر نہیں ہوتا کہ میرے ارد گرد کیا لوگ کہیں گے یا کیسے کہیں گے، کیونکہ اس کی نظر کچھ اور طرح سے کھل جاتی ہے. وہ لوگوں کو اس مقام پہ نہیں دیکھتا کہ ان کے کہنے سے میری زندگی پہ کوئی اثر ہونے والا ہے. وہ اپنی گاڑی کا ڈرائیور خود بن جاتا ہے. ہمارا جسم، ہم پوری گاڑی ایک چلتے پھرتے کار کی طرح نا، میری سوچ، میری فیلنگز، میری ہر چیز نا میں اپنی مرضی سے، مجھے پتا ہے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے، میں اس کو کسی اور کو چلانے نہیں دوں گی. کسی اور کے لفظ مجھے بے چین نہیں کریں گے. یہ مشکل ہے، اس پہ وقت، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس پہ سوچنا پڑتا ہے، رائٹ؟ جب آپ ایک دفعہ سوچ لیتے ہو نا اس طرح سے کہ میری زندگی، میں اپنے اللہ کے لیے اگر بک گئی ہوں تو میں کسی اور کی خاطر، یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے اگر مجھے اولاد دی ہے تو وہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. میرا خامن، میرے ماں باپ، ان میں سے کوئی رشتہ، میرے دوست، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مجھے بادر کر رہی ہے اس راستے پہ جانے پہ جہاں پہ میرا رب نے مجھے حکم دیا ہے اور میں خوشی سے چل رہی ہوں، تو آئی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے، وہ اگر ناراض ہے، کیونکہ میرے دل میں ان کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، میں تو ان کے لیے بھی دعا کر رہی ہوں نا کہ یا اللہ ان کو بھی وہ دکھا جو مجھے دکھایا ہے، تاکہ ان کو بھی وہ لذت ملے جو مجھے مل رہی ہے. تو ان سے جب آپ کی نفرت نہیں ہوگی نا، تو آپ کی آنکھوں میں، آپ کی باڈی لینگویج میں وہ غصہ نہیں ہوگا.
جو دوسرے کو آپ سے دور کرے گا. کہ دیکھا وہ ہوتا ہے نا کہ جب الجھتا بندہ تو ایک تانا کی طرح کی آواز نکلتی ہے منہ سے، تو اس سے دوسرے سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بڑی نیک سمجھ رہی ہے، تو وہ چیز بھی نہیں ہوگی. وہ پھر دوسروں سے محبت ہو جاتی ہے کہ یا پاک پروردگار میرے لو ونس کو بھی یہ سکھا دو جو مجھے سکھایا ہے، ان کو وہ فیلنگ عطا کر دو جو مجھے فیلنگ عطا ہوئی ہیں. تو پھر سارے خیر میں آ جاتے ہیں. پتہ نہیں کب ہوگا، یہ نہیں پتا، لیکن چاہت تو ہوتی ہے نا. اور ہماری سوچ ہی، ہماری ہارمونز یہاں سے جو نکلتے ہیں نا باڈی میں، خوشی کے، غمی کے، وہ ہماری سوچ کی وجہ سے نکلتے ہیں. جب ہماری سوچ پاک ہو جاتی ہے تو پھر ہماری ہر چیز، آپ سوچیں کہ ہماری سوچ ہوگی تو ہیپی جو ہارمونز نکلتے رہے تو ہم سارا دن خوشی خوشی کام کریں گے. انشاءاللہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن اس پہ کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن اور مومنات کی جو نشانیاں بتائی ہیں نا وہ یہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے ہیں. اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کو واپس اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. تمہارا ایک ایک لمحہ جو تم اس دنیا میں گزار رہے ہو، اللہ کے سامنے تمہیں اس کا جواب دینا ہے کہ تمہیں جس مقصد سے بھیجا تھا، تمہیں جس مقصد کے لیے ہائر کیا تھا. فار ایگزامپل آپ جاب پہ ہائر ہوتے ہو تو باس تو پوچھے گا نا اگر آپ نے پراپر کام نہیں کیا ہوگا، اگر آپ نے اپنے ٹائم لیمٹ پہ اپنا جو بھی اس نے آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیا ہوا تھا وہ آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا، تو پوچھے گا نا کہ یہ کیوں نہیں کیا. تو ایسا تو نہیں کہ اب آفس میں جاؤ اور جا کے بیٹھ کے فون پہ لگ جاؤ باتیں کرنے، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جا رہے ہو. اب چلو لنچ بریک آ گیا، لنچ بریک آدھے گھنٹے کا تھا، 2 گھنٹے کے بعد واپس آؤں گے، مجھے کون پوچھنے والا ہے، رائٹ؟ اگر باس وہاں پہ نہیں ہے فار ایگزامپل، ٹائم پہ کام نہیں کرے گا، جواب تو دینا پڑے گا نا. دنیا کے معاملے میں ہم بڑے سیانے ہوتے ہیں، آنیسٹلی ہمیں اتنی سمجھ ہوتی ہے. اگر وہی بات کہ اگر کیمرہ لگا ہوتا ہے تو ہمیں سب پتا ہوتا ہے، ہم یوں کر کے سیدھے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. ہمیں اس کا یقین کوئی نہیں اتنا ہوتا پکا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بھولتے ہیں، پھر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو پھر یاد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ بھی، پھر سے کچھ صحیح کام کر لو. تو وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے. آمین ثم آمین. آیت نمبر 39 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیبینا، کہ کیوں یہ ایسا کرے گا. قیامت کا دن آنے کی وجہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو میں اس وقت سے بولی جا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ وہ بیان کر دے لہم الذی، ان لوگوں کو وہ جو یختلفون، جو اختلاف کرتے تھے. اختلاف کس چیز میں کرتے تھے؟ کہ رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے، ہے نا، بار بار ان کو تنگ کر رہے تھے، اختلاف کرتے تھے. دیکھیے اللہ کو مانتے تھے، بار بار میں آپ کو یہ چیز بتاتی ہوں، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے. اب مکی دور کی آیات اگر آپ دیکھیں نا پورا قرآن میں، آپ مکی دور میں سوائے اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی احکامات کوئی نہیں آ رہے تھے. نماز بھی فرض تو جا کے مدینہ کے پاس ہوئی ہے. ہر حکم، پردے کا حکم اور شراب کا حکم، تو سود کا حکم، یہ سارے کے سارے احکامات مدینہ میں جا کے ہوئے ہیں. 13 سال مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ان مکہ. اب مکہ کے اندر کتنے بت تھے نا، رسول اللہ وہاں پہ جاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، لیکن وہ اس وقت وہ اس سچویشن میں نہیں تھے کہ وہ بتوں کو نکال سکتے. بت کب وہاں سے نکلے؟ جب فتح مکہ ہوئی ہے. اس سے پہلے تو وہاں پہ بت ہوتے تھے. مشرکین مکہ سمجھتے تھے ان سے زیادہ کوئی نیکی کوئی نہیں، کہ اللہ کے گھر کی عبادت تو وہ کرتے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے رکھوالے تو وہ ہیں، چابیاں ان کے پاس ہیں. تو یہ نئے مسلمان آگے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے زیادہ چہتے ہیں. اللہ اکبر، ایسے ہوتا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ جو ظاہر کیا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو حق کا فیصلہ اس دن ہوگا. جو کچھ ہے اگر قرآن کو نہیں مانتے تو پھر تو پھر ان کی اپنی زندگی ہیں، پھر ان کی جو نیکیاں تھیں نا مشرکین مکہ کی. آج بھی جو ڈر کیا ہوتا ہے کہ قرآن نہیں کھلا زندگی میں، قرآن نہیں جانتے ہو، ادھر سے سن لی نیک بات، ادھر سے سن لی، اپنے آپ اندر بلٹ ان نیکیاں جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لی. تو مشرکین مکہ بھی تو یہی کر رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ ان کے بھی جو بڑے بڑے، ان کے کیا بزرگ نہیں تھے؟ ان کے بھی جو ابو جہل تھا، اس کا نام ابو الحکم تھا، وہ بڑے بڑے فیصلے کرتا تھا. ان میں بھی نیک لوگ ہوتے تھے. جو خانہ کعبہ میں پہلا بت لے کے آیا تھا وہ کون تھا؟ جو عمر بن لوئی، رائٹ، عمر بن لوئی. تو وہ کون تھا؟ ان کا نیک بندہ، ان کا جیسے عالم دین ہوتے ہیں نا، اس طرح کا تھا.
اب وہ انہی کے پیچھے لگ کے کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو مطلب اس نے ٹھیک ہی کیا ہوگا، ہم نے تو کیونکہ پتہ کوئی نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو اتنے سال ہو گئے تھے، اتنے قریب سال تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو گئے۔ اور ہم بھی کیا کوشش کریں، قرآن کو مضبوطی سے تھام لے، حدیث کو مضبوطی سے تھام لے، کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہ آئے، کیونکہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ہم بھی سوچتے ہیں اچھا اس نے ایسے کیوں کیا، یہ تو لگ رہی ہے یہ تو پریکٹسنگ مسلمان لگتی ہے، تو پھر بھی یہ ایسا کام کر رہی ہے۔ کتنے لوگوں کے بارے میں آپ کو جب بات کرتی ہوں، دے آر انوالو ان دا مسجد کی کمیٹی میں ہے، لیکن جب وہ نیو ایئر کی پارٹی کریں گے تو اللہ اکبر کہ امریکن کیا پارٹی کریں گے، اور وہ ساری چیزیں میں نام نہیں بولنا چاہتی ہوں، وہ سب پینا پلانا ہوتا ہے جو ان کی پارٹیز میں ہوتا ہے، اور وہ مسجد میں بھی انوالو ہیں۔ یہ جو ایسی والی چیزیں ہوتی ہیں جو میں کنفیوز کر کے رکھ دیتی ہوں، ہائی اتنا بڑا نام ہے، پیسہ بھی ہے، گھر بھی اتنا بڑا، گاڑیاں اتنی بڑی، مسجد میں بھی انوالو ہیں، دیکھو کتنے نیک ہیں، نمازیں بھی پڑھنے جاتے ہیں اور ساتھ ایسی چیزیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے آج کل۔ بچہ حافظ قرآن ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سارے ایسے نہیں ہیں، الحمدللہ بہت اللہ کا کرم ہے، تبھی تو دنیا چل رہی ہے، اور زیادہ تر لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جا کے وہ لاس ویگس میں بھی جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اب کیا دنیا نہیں ہے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی؟ تو یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں چل رہی ہوتی ہیں، تو قرآن ہمیں راستے میں، جیسے ہوتا ہے نا، ماں نے کیا روکنا ہے؟ آنیسٹلی ماں تو بات میں ڈر کے بیچاری چپی ہو جاتی ہے کہ بچے ماں سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں جگہ جگہ روکتا ہے، بتاتا ہے رکو، دیکھو، ایسے نہ کرنا، ایسے نہ کرنا، کیونکہ آخرت میں حساب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ جو اختلاف ان کے دنیا میں تھے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دے گا۔ تو یہ دنیا میں سوچ لو، اگر کوئی بھی، یہ تو اختلاف اسلام کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، دین کے بارے میں بتا رہی ہوں، اگر گھر میں کوئی اختلاف ہے، بچی کی فار ایگزامپل نئی نئی شادی ہوئی ہے، سسرال میں گئی ہے، اب تو سسرال والے ویسے بہت اچھے ہو گئے، لیکن فار ایگزامپل ہر جگہ پہ تو فرق ہوتا ہے نا، اگر کوئی مسئلہ ایسا آ رہا ہے کہ وہ نہیں بتا سک رہی، نہیں کہتی بھی ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں، ایون ہسبینڈ تنگ کرنے والے کئی دفعہ ہوتے ہیں، اور ایون بیویاں بھی ہوتی ہیں ویسے، ادھر وے، تو نہیں فیصلہ ہو پا رہا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، پھر دوسری پارٹی کے لیے میں یہ کہوں گی کہ صبر۔ دیکھیں ایک دن آئے گا، اور آگے آپ دیکھیں گے، اتنی پیاری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اچھا آخرت میں دکھائیں گے، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا، ہم دیکھ بھی سکیں گے کہ نہیں، دنیا میں بھی دکھاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ بس صبر، اللہ سے مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ دے گا۔ اور فیہ، اس میں اچھا جی، میرے نوٹس کے اتنے لمبے پیپر ہیں، اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا۔ اچھا جی، اب یہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو اوکے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، اِنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ وہ جھوٹے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن سب فیصلے کر دیں گے کہ کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا، قیامت کے دن سب کچھ بینہ نظر آ جائے گا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، تو پھر کیا پہچانے گا؟ تو میں کہتی ہوں ہاں پہچانے گا، بالکل پہچانے گا، کیونکہ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز آپ بیان کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن کوئی اتنی افراتفری ہوگی اور اتنی دہشت ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، وہ فرق طرح کی بات کو ایکسپلین کیا گیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس دن مطلب پہچاننے کا یہ ہوگا کہ اگر کوئی نیکی لینے آ رہا ہے تو کوئی کسی کو نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ میں تو خود ابھی امتحان میں پھنسا ہوں، میں پاس تو ابھی مجھے نہیں پتا میں نے پاس ہونا ہے کہ نہیں۔ لیکن جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئیں گے جن کے نیک عمل ہوں گے۔ اب دیکھیں شروع سے ہی آپ دیکھیں کہ قبر سے لے کے اب جان نکلنے سے لے کے، فار ایگزامپل ہم اس وقت ہم اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ سے لے کے تو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جان لینے جو فرشتے آتے ہیں، اگر نیک روح ہے تو پیارے کپڑوں میں اور تسلیاں دیتے ہوئے فرشتے، اگر بری ہے تو پھر وہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکلو اس جسم سے، تم خبیث روح ہو اور تم نے یہ کچھ کیا، تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔
پھر قبر کے اندر جا کے جنت کی کھڑکی کھلتی ہے یا دوزخ کی طرف کی کھل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے. پھر امتحان میں پھر جو ہم نے پل صراط سے گزرنا ہے ادھر پتہ چل جاتا ہے نور انسان کے ساتھ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نور جو انسان کے اعمال کا نور ہوگا، اب جیسے اعمال ہوں گے ویسا نور ہوگا. پل صراط پر پار کرنا کوئی آسان ہے. اس کے بعد امتحان، کمرہ امتحان میں پھر پہنچ جائیں گے. وہاں پہ نامہ اعمال اگر دائیں ہاتھ میں آئیں گے تو پاس ہو جائیں گے، بائیں میں آئیں گے تو فیل ہونے والی بات ہے. ابھی امتحان کوئی نہیں ہوا، ابھی تو اللہ کے پاس بھی نہیں گئے، پیچھے سے ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 30 پارے میں کیا کہا ہے کہ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا وہ خوشی سے چھلانگے لگاتے لگاتے اپنے گھر والوں کی طرف جائیں گے اور ان کو خوشخبری دیں گے کہ میں پاس ہو گیا. اور جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے نعوذ باللہ، تو وہ اس وقت روئیں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش کہ میں دنیا میں جب اپنے اہل، کیونکہ یہ آدمیوں کی بات ہو رہی تھی، کہ اپنے اہل کے پاس آتا تو مجھے یہ پتا ہوتا کہ میں، مطلب اس میں میں مفہوم بتا دیتی ہوں کیونکہ لمبی سورہ ہے یہ، کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گھر آتا تھا تو میں تو چین سے سو جاتا تھا، میری بیوی میرے بچے کس حال میں باہر نکل رہے ہیں اللہ کے احکامات، کیونکہ وہ قوام تھا گھر کا، اس پہ بنتا تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ میرے گھر والے کیا کر رہے. دیکھیں تربیت ماں باپ دونوں کا کام ہے، لیکن قوام کی ایک اپنی ذمہ داری بھی ہے. تو وہ وہاں پہ روئے گا اس بات کو دیکھ کے کہ میری وجہ سے میں نے اپنی فیملی کے ساتھ کیا کیا اور میں خود کس مصیبت میں پھنسا تھا. 30 پارے میں پڑھ کے دیکھیے گا، یہ سب کچھ ہے اس میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما، کہ بے شک، اب یہاں پہ جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین کو دے رہے ہیں، انما قولنا، کہ ان کو یہ لگتا تھا نا کہ لو قیامت کیسے آئے گی، اتنا یہ جو میں آپ کو پورا حساب کتاب بتا لو، یہ ایسے اتنا مشکل کام، ہم اتنے سے تو ہم انسان ہیں، ایک ٹھا کر کے کوئی ڈراتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، تو کہاں ہم یہاں سے گزر کے پھر آگے پہنچ رہے ہوں گے، پھر زندہ بھی رہ رہے ہوں گے، تب کیسے ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ کرنا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. انما آتا ہے زور جب دینا ہوتا ہے نا کسی بات پہ تو اس کے لیے آتا ہے بے شک، قولنا ہمارا کہنا، ہمارا لشیئن، کسی نکرہ ہے، کسی بھی چیز کا، جو چیز بھی آپ امیجن کر سکتے ہو نا، کسی چیز کا، اذا اردناہو، جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں، ان نقولا، یہ کہ ہم کہتے ہیں، لہو کن، اس کو کہتے ہیں کہ کن، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ایک کن پہ پوری دنیا میں جب سے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری وقت تک کے ہر انسان کا نامہ اعمال نکل کے باہر آ جائے گا. ایک چپ ہمارے یہ لگی ہوئی انہوں کی وہ آئی آیت میں ہے نا کہ ہر ایک انسان کا جو بھی نامہ اعمال ہے نا، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں نا، تو یہ سارا کچھ لے کے حاضر ہو جائیں گے اس دن. تو ایک ایک چیز، زمین بولے گی، آسمان بولے گا، ہوائیں گواہی دیں گی، اور ہماری جلدیں، میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا نا، یہ بولیں گی. اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ کہیں گے تو انسان اپنی جلدوں کو خود کہے گا کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہی، تم تو میری ہو نا. تو وہ کہیں گے کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں گویائی بخشی ہے، زبان بخشی ہے، تو ہم کیوں نہ بولیں. تم نے جو گناہ کیے دنیا میں، ہماری جلدیں بولیں گی. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو ایک کن کہتا ہوں تو فیکون ہو جاتا ہے. والذین ہاجروا، اب آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. کیسے ہجرت کی؟ اب ہجرت تو دیکھیں نا، پرندے بھی کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، انسان بھی ہجرت کرتے ہیں. میں پاکستان سے فار ایگزامپل امریکہ آئی ہوں، تو میں کیوں آئی ہوں، میرا مقصد کیا تھا؟ مین تو یہ ہے نا، ہجرت کرنا ہی صرف کافی نہیں ہے. والذین ہاجروا فی اللہ، اللہ کی خاطر، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا. یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی ملک میں جہاں پہ کوئی مسلمان رہتا ہے، اس کو یہ ہے کہ اس پہ ظلم کیا ہو رہا ہے کہ اس کو اپنے عقیدے پہ قائم رہنا مشکل ہو رہا ہے، اس کو اپنی فرض جو ہے اس کو وہ پورے نہیں کرنے دیے جا رہے، اس کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، اس کو حجاب نہیں لینے دیتے عورتوں کو، یا ان کی مسجدیں جلائی جا رہی ہیں، یہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کی وجہ سے اللہ کی خاطر
وہ جب ہجرت کرتے ہیں تو ان کے انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، وہ ان کے لیے نہیں ہے جو ہم لوگ تو کیوں آئے، میاں میرے ابھی یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں پڑھ رہے تھے تو چلو جی میں ابھی آگے ادھر بہتر زندگی کے لیے آئے، رائٹ؟ تو یہ اس میں یہ والی چیز نہیں آتی ہے. یہ کوئی بھی اپنی جاب کی خاطر جاتا ہے یا کسی بھی طرح سے، تو ان کے لیے یہ نہیں ہے. ہجرت صرف اس لیے کہ اللہ کی خاطر کی ہو اور اس وجہ سے کی ہو کہ جس جگہ پہ وہ رہتے تھے اور ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، البتہ ضرور ٹھکانہ دیں گے انہیں، فی دنیا میں، حسنتاً، ان کو بہت اچھا ٹھکانہ اس دنیا میں دیں گے. اللہ کا یہ وعدہ ہے. دیکھیے ہجرت کوئی آسان نہیں ہوتی. آپ مشرکین مکہ کا میں آئی تھنک یہ آیت پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ضرور دنیا میں بھی اس کا اجر دوں گا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور یقیناً آخرت کا اجر اکبر سپرلیٹو ڈگری کہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے. دیکھیں مسلمانوں کو جب مدینہ میں ہجرت کرنے کا حکم آیا تھا نا، یہ آیا بیسیکلی تب تھی جب ہجرت حبشہ مسلمانوں نے کی تھی، اور اس کے بعد جب مسلمانوں کو مدینہ میں ہجرت کرنے کا حکم آ گیا تھا تو پورا نہ پتہ تھا. جس جگہ ہجرت حبشہ میں آپ دیکھیں نہ پتہ ہی نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، اگر فیملی ساتھ ہے تو کھائیں گے کہاں، تو رہیں گے کہاں. تو جس جگہ پہ رہنے، آپ دیکھیں اس زمانے کا رواج کیا تھا کہ جو قبیلہ تھا نا، اگر قبیلہ سے کٹ گئے تو آپ بالکل ایسے ہو گئے کہ آپ اکیلے، مطلب کوئی قبیلے کی جو وہ ہوتی تھی نا پروٹیکشن ہوتی تھی وہ بہت اسٹرانگ ہوتی تھی. اس کے علاوہ تو بندہ پھر گیا کام سے والی وہ بات ہوتی تھی. تو قبیلہ چھوڑنا، اپنے لو ونس کو وہاں چھوڑ کے جانا، اپنا کاروبار چھوڑنا، اور کیوں؟ صرف اس لیے کہ میرا دین قائم رہ جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی رہ جائے، میں جو کام، مجھے جو حکم ہے اللہ کی طرف سے میں وہ پورے کر سکوں. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں جب لوگ اسلام لاتے تھے نا تو ان کو کوئی ہار نہیں بنائے جاتے تھے. ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ جب سے ہم اسلام، کسی کو پتہ چل گیا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے بعد ظلم کی انتہا ہو جاتی تھی. ذرا امیجن کرے تھوڑی دیر کے لیے کہ میں ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ اگر لوگوں کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ میرا گھر جلا دیں گے آ کے، اور اگر ان کو میرے بچوں کو ایسے کر دیں گے. اگر مجھے یہ پتہ لگے کہ میرا بچہ باہر نکل رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر، میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں جا کے بتاؤں گا، تو آپ سوچیں کہ وہ ماں کا کیا حال. اور میں صرف آپ کو وہ فیل دینا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر لوگ مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میری بیٹی گھر سے باہر نکلے گی یا بیٹا باہر نکلے گا تو وہ خوف کا عالم آپ ذرا سوچئے کہ کیا ہوگا. وہاں پہ یہی ہو رہا تھا. غریب جو تھے نا، غریب مہاجرین کا لفظ آتا ہے کہ جو صحابی ایسے تھے جو غلام تھے، جب وہ اسلام قبول کرتے تھے، آپ سوچو غلام کی تو ویسے کوئی عزت کوئی نہیں تھی. اگر ان کو مار کے پھینک دیتے، کوئی قانون بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی پوچھتا کہ تو نے کیوں مارا ہے، میرا غلام ہے، میں جو مرضی کروں. یہ والا حال ہوتا تھا. اور غلام جو جب زیادہ تر وہی شروع میں اسلام لائے ہیں. ان کے صہیب رومی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ بتاؤں کہ وہ جب ہجرت کی تھی انہوں نے تو کیا کیا تھا. کہتے ہیں کہ ان کو رومی اس لیے کہتے تھے کہ یہ بچے تھے جب ان کو اغوا کر لیا گیا تھا اور ان کو روم لے کے چلے گئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ رومی کا لفظ آتا ہے. تو ان کو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابو یحییٰ کی کنیت دی تھی، تو اس لیے پکارا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ جب اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نبوت کے لیے تو ہی واز دا فرسٹ 30، ان سے پہلے لوگ اسلام لائے تھے، یہ ان میں تھے جو اسلام لے کے آئے تھے. دیکھیں پہلے صرف 30 لوگ، ابھی حضرت یاسر جو تھے نا ان کو یہ اور وہ اکٹھے ایک ہی دن اسلام لائے تھے. تو 30 لوگ اب اسلام لا رہے ہیں، ابھی ظلم ہو رہا ہے، ابھی تو مسلمان کسی مطلب ہوتا ہے نا کہ کسی کھاتے میں نہیں آ رہے. اس میں اتنی جرأت کرنا کہ وہ اسلام لے کے آئے. اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب ہجرت کا حکم آ گیا نا مدینہ میں، تو وہ تو ایک زمانہ تھا جس میں یہ حکم آیا تھا کہ اگر تم ہجرت نہیں کرتے ہو تو تم مسلمان ہی نہیں ہو. وجہ یہ تھی کہ مدینہ میں اب مسلمانوں کو طاقت کی ضرورت تھی نا، نمبر آف مسلمان کی ضرورت تھی، کیونکہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا. 13 سال میں ایک جنگ نہیں ہوئی، ایک لڑائی. آپ پوری سیرہ کھول کے دیکھ لیں،
کوئی چیز آپ کو یہ نہیں ملے گی، کیونکہ حضرت علی، حضرت عمر سارے ادھر ہی تو تھے، اتنے بہادر تھے، کوئی 2 تھپڑ نہیں مار سکتے تھے کسی کو کہ تم کیوں ظلم کر رہے ہو، یہ کیوں مار رہے ہو. نہیں ہوا نا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. ابھی یہ تعداد میں تھوڑے تھے، اگر وہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی تو مار مور کے ان کو ختم کر دیتے، ہمتیں ٹوٹ جاتی. صبر 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 اگر دیکھنا نا تو 13 سال صحابہ کی زندگیاں دیکھیے. اور اب جب ان کو حکم آ گیا یہ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، تو راستے میں ان کو مشرکین مکہ نے روک لیا. انہوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں. انہوں نے کہا تم تو یہاں سے نہیں جا سکتے ہو.